میں ایک نات خواہ کو آکھا میں کہ نات دا ٹائم دا دے میں پیدے کو نہیں ملیں دا میں کہ وہ کیوں جنہیں تو فیس کہنا دے سائیں میں کہ والی دا مطلب ہے تو یہ چاندہ ہو سیں میں ہوں پیسے گھندے جو آساں وال مڈی چنگی مل پوسی جنہیں میرے علاقے چا لات رکھیں والا تھا میں چندے واسطے بڑے سایہ دے حکم دی تعمیر کریں گے آپ حضراتی سمخ راشی واسطے حاضر تھے ہیں اللہ کریم اسا سارے دین مدین دی کامل سمجھ عطا فرمائے اللہ کریم کی ذات پاک میں کچھ زمین دے ٹکڑے ایسے بھی بڑھیں جڑے پاڑ سے برکت ہیں جڑے زمین دے ٹکڑے پاڑ سے برکت ہونے وہ کہیں دی وجہ نہ ہونے کہیں دے سبب نہ ہونے وہ کہیں دے وسیلے نہ ہونے وہ جن دے سبب جن دے توسل اور جن دے وسیلے نہ ہونے وہ خود مجسمہ رحمت نہ ہونے شفقت کا مجسمہ ہونے اے کرو اخلاص کا مجسمہ ہونے انہوں نے اندر اتنی برکات ہوندی ہیں کہ وہ جن دے نال نسبت کریں جائیں اللہ کریم کی ذات پاک انہاں چیزاں کو بھی برکت والا بنا سب تو پہلا زمین کا وہ ٹکڑا پائے سے برکت بنا جتنا اللہ کریم کی ذات پاک نے اپنا گھر تعمیر کروایا جتنا اللہ کریم کی ذات پاک نے اپنا گھر تعمیر کروایا ہے وہ سب تو پہلے اللہ کے گھر کی جے بنیاد رکھی ہے اللہ نے گھر کا جے ایرا رکھا ہے وہ مقتدر ایک شخصیت ایک ذات ہے جنہا نا سیدنا حضرت جبرائیل ہے اللہ کریم کی ذات پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ یہ زمین کے ٹکڑے دیتے تو سب پہنچو اور اتنا میں رب دے گھر کی ابتدا کرو مختلف روایات ہیں اور مختلف محدثین کرام نے انہاں دوتے بہت بڑا کلام کیتے اور انہاں دوتے قد آور شخصیات نے بہت کچھ اپنی زبان وچوں لفظ استعمال کیتے اور قیامت تک آمن والی نبی کی امت کی رہبری کی تھی انہیں وچوں آپ نے فرمایا کہ جس وقت اللہ کریم کی ذات پاک نے اتنی بڑی ذات کو پائے سے برکت بنایا اللہ رب العزت کی ذات پاک کا گھر تا بن چکا ہے رب دا گھر تعمیر تا تھی چکا ہے اللہ دے گھر دا رقبہ مختص تھی چکا ہے اور اللہ دے گھر واسطے جبرائیل امین علیہ السلام نے انہیں ایرے مقام مکمل کر چکے ہیں مگر اللہ کریم کی ذات پاک نے ان وقت تک حالی تک باعث برکت کہنا بڑھایا ہے ہمیں رب دے گھر دی بنیاد رکھی گئی ہے مگر ایک باعث برکت ہوئے لے بڑھا جنہاں اللہ کریم کی ذات پاک نے حضرت سیدی آدم علیہ السلام کو فرمایا آدم اس ساری جنت تو آنی ہے جنت جو کھاؤ پیو ٹرو چلو جتنا مرضی ہے ہو مگر میں رب تعالیٰ کی ذات پاک لگے کہ حکم ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ جڑا یہ درخت ممنوع ہے شجر ممنوع ہے ان درخت نیڑے نہ بنائے باقی ساری جنت پاک حضرت سیدی آدم علیہ السلام پوری جنت کھاندے پیتے رہے مگر حضرت سیدہ حضرت اماں ابا علیہ السلام آپ کی رفیقہ حیات آپ کی زندگی کا ساتھی ہے تو آپ نے فرمایا آدم میں کافی عمارت کو دے دی گئی کہ تو سب پوری جنت کی سیر کا کریں دے ودے پھل کھان دے ودے سمراج چک دے ودے پانی نوش فرمے دے ودے اور مختلف مقامات دے ودے سیر و تفریح کریں دے ودے مگر ایک درخت ایسا ہے جیلے تو سب نیڑے میں دے ودے جلدی نہ ٹپ میں دے گزر میں دے لنگ میں دے یہ دی وجہ کیا آپ نے فرمایا میں کو اللہ سے روکے کہ درخت کا پھل نہ کھاویں حضرت سیدہ اماں علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے کو ایک ذات یہ نہیں کہیے جے میں کو آکھے کہ تو سن دانا کھواؤ چاہ کچھ توڑا جڑا درجہ ہے نا ایک کام ہے جب دانا کھا سنا توڑا درجہ بات ہے تو صحیح میں کرو کہ تو سن اللہ دے اگر پوری نگاہ قدرت کے اندر اپنا مقام مزید اجاگر کرنا چاہتے ہوئے تو ایک پھل کھاؤ چاہ حضرت سیدہ اما حوا علیہ السلام نے آنکھاں نال حضرت آدم علیہ السلام نے جنہیں پھل کھادا تو اللہ کریم کی ذات پاک نے فرمایا آدم جی آپ نے فرمایا کو آنکھاں پھل نہ کھاویں مگر ایک ساتھ ہے کھادا کیوں اتھا قرآن مجید دی 1,25,000 تفسیرہ
مارزے وجود آ چکے ہیں، صفحہ کرتاس ہوتے آ چکے ہیں، لکھی چکے ہیں، مارکیٹ آ چکے ہیں، علماء اپنے اپنے علمی بساط کے موافق وہ لوگوں کو پہلے تلقین بیٹھے کریں دیں، مگر انہاں بھی جو چند مقتدر شخصیات ایسے ہیں جنہی لفظ کو اتنا باریک استعمال کیتے کہ نبیوں کی عزت بھی بچ گئی ہے، جواب نہیں مل گیا۔ یہ ایسا نازک مرحلہ ہے حضرات انبیاء کرام کی ذات پاک ہوتے کلام کرنا، حضرات انبیاء کرام کی ذات ہوتے بحث کرنا، حضرات انبیاء کرام کو اپنی زبان دے نال مکالمہ کرنا، یہ اتنا نازک ترین مسئلہ ہے۔ اگر تھوڑا جہاں نفس کچھا چکا تھی گیا تو میرے خیال دے ایمان تزلزل کا شکار تھی، تو اتنا ڈھیر ساری حکمتہ موجود ہیں اور اتنا ڈھیر سارے امر مخفی بھی ہیں، پوشیدہ بھی ہیں، لکے ہوئے بھی ہیں، چھپے ہوئے بھی ہیں۔ اگر انہاں دی حقیقت تو کوئی ذات واقف ہیں تو وہ صرف دو ذاتہ ہیں، یا خدا یا مصطفیٰ۔ اگر من کئی انسان دی جرت کہنی کہ حضرات انبیاء کرام نے دانا کھالا، آپ کو کیڑا لفظ استعمال کیا، آپ واسطے کئی اپنے علم دی بنیاد ہوتے بیٹھے نبی کو فلاں لفظ استعمال کر دیتے، کئی فلاں استعمال کر دیتے، مگر جب قرآن کو سیکھنا ہوئے نا تو مولوی کل بندہ تھوڑا جہاں ہٹ کے کئی فقیر نال تعلق اور جب اللہ والے نال صاحب دل نال اور صاحب قلب نال بندہ تعلق جڑے میں نا بل اتھا بندے دا نام تکبر مک میں دے، انا مک میں دے، غرور ختم تھی میں دے، بڑائی ختم تھی میں دے، اتھا آجزی بھی پیدا تھی میں دے تے کئی مسئلے دا حال بھی مل میں دے۔ اللہ اکبر۔ بڑے سارے ایک بابا جی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی مکتوبات دو صدی، حضرت امام یحییٰ مریری اور ایک بہت بڑے تصوف دے بادشاہ کی گزرے۔ آپ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دانا کھا نا، اللہ دی بات کر کے چھاڑ کے تو اللہ سی ہمیں دانا تک دیکھا، عالمہ جواب دے دیتے ہیں، مگر جڑا صوفی جواب دیتا، جڑے عالم تے فقیر نے جواب دیتا، وہ جواب کیا دیتا؟ آپ نے فرمایا جڑے دانا کھا کے دونے نا، تب آدم علیہ السلام نے اللہ دی پاک برگاہ چھاڑ کے اللہ وہ میں دانا کھا کے دے میں کو حاجت تھی دی پئی ہے، اللہ اکبر، میں کو ہون حاجت تھی دی پئی ہے، میں لیٹرین بننا چاہنا۔ اللہ کریم کہتے پاک نے فرمایا جنت پاک، جنت تا گندگی دا نشان ہی کہنی، جنت تا بدبو جار چیز ہی کہنی، مگر تو آپ کو جیڑی چیز تمہیں ہٹکائی اگر تو سا کھا کے دے، اگر تو کو حاجت پیش تھی دی پئی ہے نا زمین دے بنو۔ اور دیکھو نا نبی دی ذات بھی بچ گئی ہے، نبی دی ذات تے حرف نہیں آئے، اور نبی دی عزت جینے آئی وہ عزت بھی بہار رہ گئی ہے، نہ نبی دی نبوت فرق ہے، نہ نبی دی شخصیت فرق ہے، اور نہ نبی دی اعلیٰ ذات فرق ہے۔ جواب کیا ملا؟ آپ نے فرمایا جنتی چوبار نکل گئے، مگر اللہ دیا تے پاک نے فرمایا میں رب تعالیٰ دیا تے پاک نہیں چاہتا تو جنتی چوبار ہے، مگر تو آتا بے اگر میں دانا کھا دے کہ انہاں حاجت تھی نہیں پئی ہے تو لیٹرین واسطے دنیا چلا گئے۔ اتنا بابا آدم علیہ السلام حاجت واسطے ہیں، مگر اتنا دے سارے مولویوں نے اپنے ترازو چاہ کے آپ کی ذات ہوتے گل کی تھی، مگر میں آپ کی بات عرض کرنا چاہنا جنہیں آدم علیہ السلام زمین تے پہلا قدم رکھا آپ نے اللہ دی بات بار کا چارج کیا، آپ نے فرمایا مولا جتنا جنت آئی نا تے میں تو زمین تے آ گیا تے زمین تے تے ہن میرا دل بھی پہ لگدا یا واپس بھیج، یا جتنا پہلے میرا ٹھکانہ ہائی یا بلکہ رونق زمین تے گئی۔ اللہ دیا دے پاک نے فرمایا اگر تسا چاہتے ہوئے نا کہ میں خدا زمین دے ہوتے جنت علی رونق بناما تیرا دل اتنا ہی نہ کرا دے، آپ فرمایا جی اللہ دیا دے پاک نے فرمایا اگر یہ پہاڑ دے تو اپنا قدم چاہو۔ ڈھیر سارے مفسرین کرام نے جو ایک مفسر دی بات آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کرے نا، آپ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام نے پہلا قدم چاہ دے اگا رکھا ہے 90 میل کا فاصلہ طے تھی گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام چلتے چلتے ہی پہاڑ دے دامن وچ پہنچے جتوں بالکل فلک بوس پہاڑ اتنے بلند و بالا پہاڑ کہ آسمان نال چھو دے کھڑے تے آسمان نال گالی کھڑے کرے دے۔ حضرت سید آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سیاں میں جتھاں ہند چاہ دے لکھاں تو اتھاں جڑے پہاڑ وہ سبز پہاڑ ہیں، مگر اتھاں جتھاں تو سمیں کو آدھے رکن دا حکم نہیں دیتا تو سارے خشک پہاڑ ہیں، سرے کے جتنے سارے سکے پہاڑ ہیں۔ اللہ دیا دے بات نے فرمایا آدم تو سنی آگا جنت علی چس بنا، آپ نے فرمایا مولا اتھاں
کتھا جنت علی چاس کیا بڑھ سی اللہ دیاتے باپ نے فرمایا آدم ایجاد ہوتے جتنا واللہ واللہ پہنا جتنا چٹے چٹے پتھر پہنا ایک جگہ ہوتے نقشہ لیکا پہنا جی اللہ نے فرمایا ایجاد ہوتے 2 رکعت نماز نفل پڑھ جا یہ جنت دی رونق کی تھائی نہ بڑھا تا محمد ربی حضرت سیدی آدم علیہ السلام نے جب ایجاد ہوتے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی تو آپ فراغت تو بعد رب دی پاک بارگاہ موت عجیب ہے آپ نے عرض کی اللہ سے یہاں ایک ایک جائے جتنا بھی ارشاد فرمایا گئے کہ این جگہ کو جنت باپ پڑھے سان اللہ رب العزت کی ذات باپ نے فرمایا این جگہ کو 2 چیزاں نال نسبت ہے آپ نے فرمایا والا کیڑی چیز نال اللہ نے فرمایا ایک عبادت گاہ ہے بھائی ولادت گاہ اللہ اکبر اور اتنا عبادت گاہ ہے ادھر بھی ڈھیر سارا پاس کیتا ہو سکتا ہے ولادت گاہ ہے ادھر بھی ڈھیر سارا پاس کیتا ہو سکتا ہے ادھر تے کولا میں دے کتابات کیتے ہوئے قلم چلائی ویندی ہے حتیٰ کہ ادھر وچ کتاباں دا ذخیرہ آسی ادھر وچ لفظ دا ذخیرہ آسی ادھر وچ سیرت دے ذخیرے آسن مگر ہر چیز تو درکنار بچ دے جناب کی خدمت چار کرنا چاہنا جب تک آدم علیہ السلام نے قدم کہنا رکھا ہی وہ زمین کا ٹکڑا باعث برکت کہنا بڑا ہی پتہ چل گیا زمین کا ٹکڑا اوے دے برکت بالا بڑھ دے جنن کوئی مجسمہ برکت بالا کئی زمین دے ٹکڑے دے قدم رکھتے سنیوں تک مبارک ہوئے ہیں مخدوم رشید کی کیڑی گلی جا رسا اللہ اکبر کیڑی گلی دسا کیڑا محلہ دسا کیڑا ڈاگر دسا اور کیڑی جام دسا خواجہ خواجگان سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید سرکار آپ نماز دی فراغت دے بعد بئی جہدوں تے بہ گئے آپ نفلی تے رکعتاں پڑھ دے ہیں آپ کی خدمت عقیدہ کے حضور کثرت نال رکعتاں نفلی اٹھائی پڑھ دے اور فرض نماز تو سبا جماعت پڑھ دے این جہدوں تے کیوں پڑھ دے آپ نے فرمایا ایک او جائے جتنا محمد تے قدم لگے آپ کی خدمت کے اندر خلیفہ نے عرض کیتا حضور جتھا تا سائیں دے قدم لگ گئے تسا تا سنیان کی دیئے سرے کے جبائی طرح دیں تسا تا جامل کی دیئے سنیانی تسا کے ڈوے جاملی تسا کے ڈوے صاحب کوئی تا کوئی جاگ سمو جڑی سائیں مال گھنو تاکہ اتھا نبی دے قدم لگ گئے اور سلطان عاشقین خواجہ غلام فرید سرکار دا جملہ سنو تے اپنی دل دی تختی تو لکھو آپ نے فرمایا کوٹ میٹھن دی کیڑی کیڑی جاگ صاحب اللہ اکبر میں چھوٹا جہاں سہارا کہتے آکھنا چاہنا مخدوم رشیدی کیڑی کیڑی جہاں دسا کہنا زمین کا ٹکڑا دسا کہ وہ جگہ پیسے برکت ہے بس ان دے بارے میں صرف ایک بڑے سارے بابے دا سہارا گینا اور بابا بڑا سہارا ہے منہ چھوٹا ہے جیڑے بابے دے لفظ نو بابا بڑا سہارا ہے بابے دا نام شیخ مصلح الدین جے کو آدم شیخ سادی شیخ سادی ہے نا یہ شیخ سادی سے جلے پہلی دفعہ ملتان دے اندر تشریف گھن کے آیا نا کہ آپ نے پہلی دفعہ جلے ملتان دیا بہارا نٹھیا چفیرو تا پانی کھڑا آئی این پاسو سوک بھی آبان دی بھئی ان پاسو راوی مدہ بھی آئے ان پاسو سات باقا بھی مرہدہ آئے ان پاسو چناب باقا بھی مرہدہ آئے آپ نے فرمایا یہ کیا ہے انہاں آپ کے حضور تو آپ کے نظر کیا ہے آپ نے چفیرو پانی ہے مگر بات دیو تے ایک زمین کا ٹکڑا ہی ہو جب قلعہ ہے جتنا بڑے بڑے انباروں کا جنبی یاد ہے آپ کی خدمت میں چھاک دیتا کہ حضور تو کو نظر کیا پیان ہے آپ نے فرمان ملتان ماں بچنت اللہ بنا برا اس طرح پتہ کہ ملک سجدہ مین کو نہ اے لوگوں ملتان انہیں ہی کہ میں رب دی چھوٹی جنت ہو اللہ اکبر کہیں آپ کی خدمت میں آج کبھی کا حضور ایک جملہ کینے چلیتے ہوئے کہ ملتان ماں بچنت اللہ بنا برا ملتان انہیں رب دی چھوٹی جنت ہوئے ان مولوی دا فتوہ گھنسن تے تاریخ دا فتوہ دی بچھار رہا دے سین آپ نے فرمایا سنجم میں فتوہ دے بیٹھا فتوہ کو کیا کرنے انہوں کی حضور کیڑی دلیل دیتے تو سا فرمایا آپ نے فرمایا پہلے میری گال سنو جملہ پورا سنو دے بار جواب نہیں رہا کہ کیا آپ نے فرمایا آپ اس تھپا بنے کے ملک سجدہ مین کو ناب جگہی ملتان جوا ہے پیر ہولے ہولے رکھا ہے ملتان دی سر زمین تک کوئی چپا ایسا کہنی جتنا رب دے فرشتے سے میں ہر چیز تو ڈر
دے آنکھاں چاہ آج بھی اگر تو سملتان رلے جلو نا یہ جلد میچ ہے چموک بنجن کون حالی نہ بنجن حالات خراب ہیں یہ سارے حالات خراب ہیں مسیحاں بند ہیں مدرسے بند کی دے پہن کیونکہ وہ مدن جانا بدن نا جو حالات بہت زیادہ خراب تھے بدن بندے دے شدے مانگی نہیں سکتے وہ صرف یہ بدن وہ بلائی بھی ہیں بدن بندے نہ داخلہ شکلا کہیں نہیں صدقے تھی بنیا فیفا ورلڈ کپ تھے تو اوندا جیڑی افتتاح کیتی گئی ہے نا ایک لولہے لنگڑے کو قرآن دی تلاوت نال کیتی گئی ہے تے رات جڑا کتھاں کا جو ہونا تھے ملتان علیہ میں چوپ راسو دا انشاءاللہ یہ راسن تواڈے ہوتے جی اگر تساں کوئی بولن دی سکہ ترقی جانا اللہ دی قسم جیویں اسلامیہ جمہوریہ پاکستان آیا اسلام دے نام نالے اتھاں کنجرا دی جا کہنا ہو سی اتھاں جٹنی جھنڈا لہرا سی میرے محمد دے دین کا ماشاءاللہ یہ میں تھوڑا تھوڑا لفظ آنکھوں بیٹھے کیونکہ تسا ایک شہر بیٹھے ہوئے ایک شہر کا جگہ بندہ ہے بڑا سارا ہے مطلب سارے کو چوا لگیں گے ڈر کے بیٹھے تو کیونکہ جڑا ڈر دے باندھے نا وہ تر بے نہ ہو گئے یاد رکھا ہے ڈر بندے دا نہ رکھا ہے اصا بندے ہیں خدا دے تے اصا رزق کھانے محمد مصطفیٰ دا صدقہ بندہ چینا کھاندے بھوندے گیت گاندے گدڑا دے آمن دا وقت کہیں نہیں شیروں دے آمن دا وقت کہیں نہیں بلے تے کھلے دا وقت کہیں نہیں اور گدڑی بجن کتے ہی بجن تے شیری بجن اے ہر 75 سال اگر یہ دھرتی میں کرانا کسی کا وقت ہے جڑے بزرگ میڈیکلی طور دیتے تھوڑے انفٹ ہے انہاں دی کوئی مجبوری ہے جڑی میڈیکلی طور دیتے بزرگ انفٹ ہیں انہاں دی مجبوری ہے بیچارے ہاتھ نہیں چاہ سکتے اچھا بڑی پیاری بات ہے جڑا لنگر تے ہاتھ چاہ سکتے اور لنگر میوان والے دنوں تے ہاتھ نہیں چاہ سکتا میرا ایک شوق بھی ہے میرا ایک جذبہ بھی ہے اور میری ایک لگن بھی ہے میں بھائی طرح کا جاتا میرا خون ہی ہے بتا اپنے خون نال بھولے دا ہے مگر ایک بات عرض کرنا چاہنا یہ تیر آلہ ہے نا تیر آلہ ہے یہ ذرا شیر ہے یہ بھی آلہ ہے اچھا دے جگہ ہے بلہ ہے یہ بھی آلہ ہے بلے کوئی کرو جو بندہ زخمی تھی سکتے تیر مارو جو بندہ مقصد ہے شیر چھوڑو جب بنا ختم کی سکتے اچھا جیڑے تو آپ کو نقصان کو چاہاں آنا ہے وہ آمین اچھا جیڑے تو کو چیرنا آنا ہے مطلب ہے وہ آمین جڑے تو کو ٹوٹے کرنا ہے مطلب ہے وہ آمین جڑا تو کو چھکا مار دے ہندوستان سکھنا ہے وہ آوے جڑا تاری گھی دے سیر دے بوچھ ہونے ہونا ہے وہ نہ آوے جڑا پیو دی عزت بچاونا ہے وہ نہ آوے جڑا پیو دے چہرے کو تکا نال دو عمرے تے ایک وقت آجا سباب دی مامنا ہے وہ نہ آوے کیا 75 سال تک اسا ہی غلامی ہے چرا منے 75 سال تک اسا ہی کنگر نہ منے 75 سال تک اسا ہی چھکے تے چاچا
صدا ہو آسمانوں میں انہاں ساجیاں دھیاں دے پردے رہا چھوڑے تاری چوپ پائی انہاں ساجیاں ماما بھیڑی کو لینا چلاوا تے 7,000 کھلوائے تاری چوپ پائی انہاں 12,000 نال ساجیاں عزتاں کو کھلوائے تساں چوپ آوے انہاں ساجیاں عزتاں کو چوک وچ کھڑا تے ذلیل کروائے تساں چوپ آوے ٹیم گزرے پاکستان کا شہر ملتان چاند بھی تے ہمنے تساں اجے چوپ آوے سارے سپیکر لتے تساں چوپ آوے سارے علماء کہتے باقی صحبت تے چاہے تساں چوپ آوے سارے علماء تے فوج شیڈول لیتا تساں چوپ آوے تب چوپ کرے سو جب تک پتھر ابو جہل دے ہاتھ تے چل چوپن ابو لہب دے ہاتھ تے چل چوپن شیطان دے ہاتھ تے چل چوپن آس بن پائل دے ہاتھ تے چل چوپن ولید بن مغیرہ دے ہاتھ تے چل چوپن جنرل پتھر بولے ان قدم محمد جی اگر دوسرا چاہتے ہوئے ایک دفعہ اساں بولوں تے سب قدم محمد ملن اور اپنی آپ وچ بولن دی صلاحیت پیدا کرو اپنے آپ کے اندر قوت گویائی پیدا کرو تاکہ ظالم کو پتہ چلے اور محمد دی امت سام نہیں چکی اور محمد دی امت جا چکی اللہ اکبر پتہ چل گیا زمین دا او ٹکڑا اوے لے بائے سے برکت بن دے جدن کو زمین دے ٹکڑے دوتے کوئی برکت والا قدم سبحان اللہ آخری بات آج کرنا چاہتا اللہ دے پیارے نبی ہیں جننا سیدنا حضرت نوح علیہ السلام حضرت سیدی نوح علیہ السلام آپ کو اللہ دیا بات نہیں فرمایا پانی آدھا پہ سرے کے جاکن چھال کاندی پئی چھال میرے جتنے بزرگ بیٹھے ایک بات بزرگاں دی خدمت سماعت کے حوالے کرنا چاہنا چھال آئی ہے سن 50 اچھا چھن 50 دی جڑی چھال آئی نا وہ بڑی مشہور ہے اللہ اکبر یہ جڑی چھال آندی پئی ہے کس ویلے حضرت نوح علیہ السلام دے وقت اللہ دی پاک نے فرمایا نوح جی آپ نے فرمایا پانی آندا پے آپ نے فرمایا اس کیا کرے سو اللہ فرمایا ساری دنیا کو دیکھ کر پانی پھیر دے سا آپ نے فرمایا اس جڑے پہاڑ ہے اللہ فرمایا یہ بڑھ ویسے حضرت نوح علیہ السلام کیونکہ اللہ دے نبی ہیں آپ نے عرض کیا سے اگر پہاڑی بڑھ ویسے تیرے بندے کے لیے ویسے اللہ دے پاک نے فرمایا میرے بندے کو آپ محفوظ مقام دیتے پہنچ میں آپ فرمایا اللہ سے اونچی جا بچ دیے پہاڑ یہ پہاڑی بڑھ گئے بھی بچ گیا کیونکہ نبی ہیں آپ نے فوراً اللہ دی پاک پر گیا چاہ کہ اللہ اگر پہاڑ ڈوب دے تو یہ دساؤ پہاڑ دے اوپر پانی پھیر ویسے اللہ فرمایا پھیر ویسے آپ نے فرمایا جڑا تیرا گھر ہے بیت اللہ شریف یہی بڑھ ویسے اللہ دی پاک فرمایا کہنا اڑانے کا آپ فرمایا اللہ جیڑی عبادت کرے سے انہاں کو بڑے نے جیڑا مکان ہے کو بچوے نے اگر کو بچے نہیں نہ جڑی عبادت کرنا ہے نہ کوئی بچا اللہ کے پاک نے فرمایا میں بچے سن آپ نے فرمایا مولا ترتیب دسا میں تیرے بندیاں کو اپنے غلاموں کو کیویں بچاؤں اللہ کے پاک نے فرمایا درخت کھڑے ان درختوں کو کٹو اور انہاں دے پٹے بناؤ انہاں دے پٹے دی کشتی بناؤ اور جے کشتی تیار تھی ویسی نا وہ پانی آوے سی جیڑی مخلوق کشتی میں سوار تھی ویسی میں خدا انہاں کو اپنی پناہ آپ نے فرمایا اللہ سے درخت جس طرح کھڑے کیڑی قسم دا درخت کٹا تے اون دے پٹے بناؤ کشتی بناؤ آپ نے فرمایا کارکوس سبحان اللہ کیا کارکوس ایک قسم دی لکڑ ہے ہن ہے دیال اوے دے جڑی قیمتی ہے لکڑ گردانی میں دی ہے جانی میں دی ہے تو اوے لے کرکوس ہے فرمایا کرکوس چاچا وہ کرکوس کے آپ نے لکڑیاں کٹیاں کیتیاں انہاں دے پٹے بنائے اور میں بھائی طرح آپ سکتا سب تو پہلے جن بڑھائیاں دا کام کیتے نا وہ اللہ دا نبی ہے جن لکڑ دا کام کیتے وہ اللہ دا نبی ہے کیونکہ بعض نبی ایسے جن کپڑے دا کام کیتے جڑا کپڑے دا کام کرے وہ کو تساں پاولی یاد ہے جڑا چمڑے دا جُتی سی وہ کو تساں موچی یاد ہے جڑا درزے جڑا کپڑے سیوے تساں کو درزی یاد ہے جڑا لوہے دی چیزاں بناوے وہ تساں کو ہار یاد ہے جڑا وہ ساری دا کام کرے وہ تساں مستری یاد ہے جڑا لکڑ دا کام کرے وہ تساں درخان یاد ہے تے انہاں کو اپنی اپنی نظر نال تساں کم ہی یاد ہے تے جیڑا کام نبیاں کیتا ہے جیڑا کام نبیاں کیتا ہے کیا آج اگر وہ نبیاں اعلیٰ کام کرے گا وداوے توانی نجائیں جو کمی ہے تو مطلب ہے جڑا کام کمی آلا تساں سمیتے کو کمی بنائی وداوے تو توانے علم تے آنکھ تے نگاہ تا نبی نہیں بچنا ساوت سے گل استاد کون ہے یاد رکھائے کہنا یہ جڑا برتن مٹی دے بڑے نے یہ کو تساں کمبھار آ دے اگر کمبھار ہوئے مٹی دے برتن بناوا لالا توانی نگاہ کمی
تو میں تاری خدمت اجازت کرنا ہے ایک بڑا سارا جوان ہے قوم دا کمبھار ہے ایک بڑا سارا جوان ہے قوم دا کمبھار ہے ملن ہاس ہے جدن کو جنازہ پڑھایا ہی وہ جوان قبلہ آدم ہے قبلہ آدم کا جنازہ پڑھایا ہی قوم کا کمبھار ہے جڑا مٹی دے برتن بناوے دوسرا تو کمبھار آ دے تو کمبھار کو اپنی نگاہ جو کمی آ دے ایسا ہوتا ہے کمی وہ ہے یا کمی آسان اللہ اکبر یاد رکھا ہے قومیت تے پیشے نال کوئی کمی نہیں بنتا آؤ چھوٹی نہیں بات آج کرنا چاہ کمی وہ ہوندے وچ کوئی یار دی سنانا اللہ کمی وہ ہوندے وچ کوئی یار دی سنان نہ ہوے اور میں یہ دسنا چاہ او کاکا جتیاں سیمن والی جا تے بیٹھا ہوئے یار دی سنان ہے نا کو سب تو اعلی ہے جڑا لکڑ دا کام بیٹا کرے یار دی سنان سب تو اعلی ہے تے جڑا ہیلی کاپٹر تے چڑھا بتا ہوئے تے سارے نبی کو دا بھاولا ہوے اسا جتی پالش واسطے نہیں رہتے او دنیا جہان دا کمی ہے اپنی او نہیں ہوتا جیتا پیشہ کمی والا ہوے اپنی او ہوندے وچ دی آنکھ چ نبی دی سنان اللہ اکبر اللہ کو عزت کی ذات پاک نے فرمایا این لکڑ کو بڑھاؤ جے لکڑ دے پھٹے بنا دی دو نے نا اے جے پھٹے بنا دے کچھ جوڑ دے شام تھی گئی چلے گئے اے جے شام تھی گئی چلے گئے سویرے جو آئے نا تے انہاں پھٹیاں کو سیوی کھا دی پئی ہے کیا سیوی سمجھتے ہیں سیوی 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 سمجھتے ہیں دیمک سیوی مطلب سمجھ آ گئی ہے چوڑا چاکا لے سمجھ ویسے میرے خالہ تو میرے خالہ دے پیڑ والے پانی والے سمجھ ویسے میرے خالہ دے جتنے بیٹھے ہوئے بعض دفعہ پنجابی کا کوئی لفظ ہی ہونے اور سرائکی کنورٹ کریں گے اور سرائکی کا لفظ ہی ہونے پنجابی والے کو سمجھے تو تھوڑا مشکل تھی ویندے مگر چلو انہیں سمجھائے بھائی ڈھکا مولوی ہے کچھ آدھا کڑائی سمجھنا نہیں پہ جائے بابا جی نے سمجھنا نہیں ہمیں پھر بھی سبحان اللہ چشتی سے اچھا وہ پھٹے نہ دے جے لگے نا تے سویرے سیوی لگی پئی ہے او سیوی ایک نمک کیڑا ہے جڑا لکڑی کو کھادا پیا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا سی تو سیوی کھا گئے اے تا پھٹے ختم تھی گئے مٹی وچ تبدیل تھی گئے اللہ دی تے بعد فرمایا ہو این اپنا کام کرنا ہے مگر تو اپنا کام کر فرمایا سی میں اگر یہ پھٹے لینا گیا تے مٹی وچ بدلتے گئے تے کیڑا کھاندا گیا کشتی دا بن نہیں سکنا اڑو پانی دا آون دا وقت قریب آنا ہے مطلب تو تیرے بڑھ بیٹھا اللہ دیتے بات میں تو کیا چاہنے آپ نے کہا پہلے ہی رضا ہے کیڑا آیا کیوں اللہ دیتے بات نے فرمایا کیونکہ انسان دا ایک ازلی دشمن ہے جو کوئی شیطان آ جائے جنن تائے ایتے کام کرنا شروع کی تے دیکھو اے لکڑ دا علم میں دیتے نا وہ شیطان اپنی چال چلانے شروع کر دی تھی وہ آ کے بن دیتے ہیں کشتی جے کشتی کہیں بان بندے نے چڑھ ویسے خودوں آتا پہ پانی بندے دا بڑھ دے مرضی نہیں کہنا بندے دا سارے تار ویسے کئی طریقے نال اینے کرا بھی پھٹیاں کو میں ای ہو جنی چیز نہ ماما جڑے بالکل مٹی ہے جو بدل ونجن ای منت کی دی ای سیوی دی سیوی آ کے کھا وے ہوں آ کے سب لکڑے سکی میرے دانے چھوٹے چھوٹے وہ آ کے میں کریں ایک دفعہ تو آ انہاں پھٹیاں کو کولا میں کر دینا کھا دی تو اور تجربہ تو آج رسیدہ بھی ہیں جتنا ہی سیوی لگی کھڑی ہو سی نا اتنا نمی ہو سی پانی ہو سی جتنا نمی تے پانی ہو سی اتنا ہی سیوی ہو سی این جا تک نمی دا نشان نہیں کہنی پانی دی ٹینکی کہنی بارش بس آئی بند تھائی کھڑی ہے مگر این سکی جا تے پانی پچایا کھائیں شیطان کمال شیطان خود تک پچا ہندے جڑا لانتی ہے پچاونا چاہوے تو خود تک پچا سکتے چلو اللہ دیا دے پاک ہم انہا سیوی کو بچنا چاہنے نہ کہ جی پر میں نبی کا نام لکھ چاہتا توجہ کی دے ہوتے ہٹے ہوتے آپ نے کہا کیڑے نبی کا نام لکھا فرمایا ترتیب وچ لکھ پہلے آدم کا نام لکھ ترتیب وچ لکھتا بسم اللہ سے آدم علیہ السلام کا نام پاک لکھ دے پہنچے سارے نبی کی تک جب سارے نبی سن تک نام پہنچے آدم تو کہتے آقا کریم کی ذات اقدس تک سارے نبیوں کے نام ہر پھٹے تو لکھی گیا تیرے لکھی گیا نا ہن جیڑے پھٹے تو ایک دفعہ نبی کا نام لکھی گیا اسی میں لگا دیا ہن پھٹے بچ گئے 4 بالکل
بالکل اہم توجہ بات میں ہو گئے پھٹے بچ گئے 4 ادھے پھٹے بچے 4 اٹھو علیہ السلام یاد اللہ سارے نبی نے لکھی گئے اللہ فرمائے لکھی گئے آپ نے پھٹے 4 بچ گئے اللہ فرمایا اگلے پھٹے چلے ابو بکر اگلے پھٹے چلے عمر اگلے پھٹے چلے عثمان چیک کرا تو چیک کرا سارے چاچے ڈاکٹر چیک کریں سیمپل نال سیمپل تو سن دے سو یورین دے سو بلڈ دے سو تو سن خون دے سو بعد میں تو چیک اپ تھی سی چیک اپ اگر پاکستان دا مہانگا کرنا والا ایم آئی آر کر لیتے ایم آئی آر کوئی بنے اوتھا کوئی بیماری لکدی شکدی کہیں نہیں اوتھا کوئی بیماری چھپدی شکدی کہیں نہیں کہ پاکستان دا آخری مہانگا ٹیسٹ دی وچ ہر شے اوپر دی وچ نظر آ نہیں دے تے اساں سنی شروع ٹیسٹ کریں تے ایم آئی آر کو لائے لیکن سارے ایم آئی آر واسطے ٹیسٹ دی مراحل ہے نا وہ ذکر علی دا ہے اور ذکر علی دا ذکر کی وجہ واسطے تھوڑا کیا چیتا طرح اختیار کھڑا کرے نا میں خود سید ہوں تے سادات نال میرا تعلق ہے تے جڑا سید ہوے نا وہ ایک داد کا ہوے ایک نام کا ہوے داد کا کی وجہ واسطے ابا کا ہوے نام کا کی وجہ واسطے اما کا ہوے جدو اما ہوے وہ نام کے ہوے جدو ابا ہوے وہ داد کے ہوے دنیا دے اندر سادات بھاوے بتاوے امام عسکری دی اولاد دی چاہے بتاوے محمد نقی دی اولاد دی چاہے بتاوے علی تقی دی اولاد دی چاہے بتاوے علی رضا دی اولاد دی چاہے بتاوے موسی کاظم دی اولاد دی چاہے بتاوے امام جعفر صادق دی اولاد دی اگر پرکھنا چاہو سید اصل نام میں سلابی کرے انہیں سامنے صدیق کا ذکر کرا ہے مولا علی کا ذکر کرا ہے کیونکہ سادات کا نام صدیق اکبر ہے سادات کا نام علی جل مرتضی ہے تشو نام کے دار کے پوری میں چھوڑے دے جی میں تشو نام کے دار کے پوری میں چھوڑے دے سیدنا صدیق کو چھوڑے دے شواہد النبوت کی حدیث پاک ہے اور این حدیث پاک کو جن درج کیتے چھوٹا جن جوان گئے جوان وغیرہ سارے اور جوان دا نام کیا ہے عبدالرحمن جامی عبدالرحمن جامی کون ہے جیسے سرکار دے عشق دے اندر دل فگار رکھ کے نبی دے ہجرت بیت نات لکھیا صاحب فرمایا جگہ نہیں چھوڑے سن نبی کو سن رہے سن نات لکھ دیں تے دل وچ پکا تے نبی سے روزے اقدس تے ویندا پے آقا جاتے بعد نے گورنر مدینہ کو خواب دے اندر زیارت کروے گا فرمایا فلاں جگہ تے قافلہ آندا پے فلاں تاریخ تے فلاں وقت کے اندر مدینہ دے اندر داخل کیا سی اگر وہ قافلے دے وچ ایک بندہ ہے اگر سواد کی تے میں محمد دے روزے اقدس تے آ گیا اگر وہ نات چپڑی میں محمد کو روزے جو نکل دے کو سلام کرا پیاری نات لکھی آسی پہلے نات گو بھی ہو جانے ہیں نات خان بھی ہو جانے اجان لکھ دے ٹورینا اڈو بل آٹھر آو میں دیانے کے دے ہجر نات بیٹھے لکھ دیں مطلب توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نات تو مفت بے کھاندڑیاں اکاؤنٹ 80,000 ہے میں نات کام کو آکا میں نات در ٹائم در ایک میں پہلے تک نہیں لینا میں کیوں میں نے تو فیس کہنا نہیں تھے میں ایک بار انہا مطلب ہے تو یہ چاہتا ہو سن میں پیسے کے اندر جو آسان بڑی چنگی میل کو سی جب میرے علاقے سے لات رکھیں والا کام ہے میں کہتے روزی باندھی ویسے میں کہ روزی دا دیدی باندھی تھی میری باندھی تھی
مگر ایک شے میں تیرے دل وچ بند کرے تھا کہ کیا میں کہ موک مقال دی عزت کہیں عزت جتنی بھی رب رسول دی رضا دی عزت ہی بھی عزت کہیں ہاں اگر کوئی خوشی نال دے دے نا اساں نہیں میں مگر کبھی رک دی گئے نہیں کر دی گئے بڑے گلے دی گئے نہیں اور سرکی دا ایک رواج ہے جلے اساں تو ال تقریر کر گئے یا نعت خان نعت پڑھی کھڑا ہوندے یا قاری صاحب تلاوت کیتی کھڑا ہوندے یا نقیب بارو کھڑے ہونے یا سوال بارو کھڑے ہونے اور اساں نے سب ٹورو اساں ٹورو جو سے کوئی سرنیل وجی بھی جے ٹورو ٹھیک ٹھاک کاٹ ہم دا سفر کر دے آیا کرے لتاں دے باہر ہی کھڑے جو 3 کلو گوشت کھا کے دے بوتل شوتل پی کی دے چاہ شاہ پی کی دے سارا کچھ کھا کے دے اج تے کو ٹورو سرنیل وجی کھڑی مطلب ہے ٹورو اچھا تساں سیانے تے سنی ایک بندے کو نہیں ہو یا ٹورو